الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنا دے جو تیرا کنبہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں. اے بزرگی والے اور عزت والے رب، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال. How are you? الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. کیسی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی کلاسز دونوں؟ Well done. الحمدللہ. کوئی کمپلین ہے؟ ابھی تک تو کوئی خاص نہیں ہے، بس تھوڑا بہت سمجھنے میں دیر لگتی ہے. اچھا، بس تھوڑی کلاس لمبی ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی. اور علوم الحدیث کی کلاس اور علوم القرآن کی کلاس دونوں ایک دوسرے سے متماثل ہوئی ہوئی ہیں، کنیکٹڈ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے یا مل رہا ہے سارا؟ بہت بینیفیشل ہے تو الحمدللہ. اچھا، اور مزید آپ لوگ کو سمجھ آتی ہیں وہاں سے علوم القرآن سے جو استاذہ ٹرم بتاتی ہیں اور اس کو پھر ایکسپلین کرتی ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. کلاسز جو لمبی ہو رہی ہیں تو اسی کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا اس کو لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اسی وجہ سے ایوری منڈے کو 1 گھنٹہ آپ لوگ کی علوم الحدیث کی بھی کلاس ہوا کرے گی تاکہ وہاں سے لوڈ کم ہو سکے اور بیچ میں آپ لوگ کو بریک دیا جا سکے. لیکن یہ 20 تک آپ کہہ رہے ہیں چلنی ہے تو 21 21 تک. کیونکہ اب صرف تو آپ کی میری 2 ایک دو کلاسز میرا رہ خیال ہے گئی ہیں. 20 ہو جائیں گی. ہم کہیں بکنگ کی ہوئی ہے بچوں نے تو جانا تو پھر انشاءاللہ وہ آن لائن سن لیں گے. جی انشاءاللہ بالکل آپ سن سکتی ہیں کیونکہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور آپ جی. لوگ کو دوبارہ سے ریویو بھی بھیجا جا رہا ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ کور اپ نہیں کر پا رہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے تو آپ ریکارڈنگ سے بھی اس کو آرام سے اپنے سلو اس پہ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ تھوڑے سے ریویو کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. I would not be able to attend Sister Naz attend coming Thursday and Monday. جی انشاءاللہ جو لوگ اٹینڈ نہیں کر سکتے اوورسیز جا رہے ہیں تو وہ اپنی جو ریکارڈنگ سے اس کو کور اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی بات ہے سب کے ہالیڈیز کا ٹائم بھی ہے اور سب اوورسیز بھی جا رہے ہیں. آئی نو کہ کافی لمبا عرصہ بھی سب کو ہو گیا کووڈ کی وجہ سے اپنے ملاقات نہیں کر سکے ہیں رشتہ داروں سے، اس کو ملنا بھی بہت ضروری ہے. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا لیسن کو لائٹ کرنے کے لیے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ ہم نے آج بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ہم نے پچھلی دفعہ جو ہم پڑھ رہے تھے ضعیف احادیث کے بارے میں، ہم نے احادیث ضعیفہ کو اسٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے سقوط ظاہری کے سبب ضعیف احادیث کیٹیگریز کو پڑھا تھا جس میں معلق، مرسل، معضل، منقطع تھی. پھر سقوط خفی کے سبب ضعیف احادیث تھی جن میں تدلیس کی بنیادی اقسام، المدلس کی کیٹیگری میں ہم نے 2 کیٹیگریز حدیث کی اور پڑھی تھی جس میں ان ہوتا ہے زیادہ تو وہ کیٹیگری تھی، اور پھر معنن جس میں ان کی تکرار زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آئے تھے مرسل خفی مسلسل.
مرسل خفی مسلسل پڑھی تھی، اس کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں تانے راوی کے سبب، معلل، منکر، متروک اور موضوع حدیث۔ تو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ معلل کو ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا، اس کے بعد منکر، متروک اور موضوع، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس راوی کو عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار کے نام میں وہم پڑ گیا تھا، صرف نام میں وہم ہوا ہے، اور یہ وہم بعد کے علماء نے ان کی احادیث کو اکٹھا کر کے وہ نکالا ہے اور بتایا کہ یہاں اس کو یہ وہم ہوا ہے۔ وہ صرف سند کی وجہ سے وہ معلل کہلائی جائے گی، لیکن حدیث کی ٹیکسٹ جو ہے وہ صحیح رہے گی اگر یہ پتہ چل جائے تو، ورنہ وہ حدیث معلل ہوگی۔ پھر دوسری ہے حدیث منکر۔ منکر ہوتا ہے، آپ نے دو فرشتوں کے نام بھی پڑھے ہوں گے، منکر نکیر۔ یہ منکر نکیر نہیں ہوتا، منکر نکیر ہوتا ہے۔ منکر کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے انکار کیا ہوا، یعنی منکر نکیر جب آتے ہیں تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ مسکرائیں، کوئی ہمدردی کریں۔ وہ ایگزامینر ہیں، وہ ٹیسٹ لینے آتے ہیں، تو اس لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ، نرمی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ پورے منکر اور نکیر بن کے آتے ہیں۔ تو منکر وہ حدیث ہے جس کی سند کا کوئی راوی یہ کرتا ہو، تو یہ حدیث کی ایک ٹرم ہے۔ تو مثلا پہلی غلطی اس کی یہ ہو کہ وہ فحش غلطیاں کرتا ہو، واضح سی غلطیاں ہوں، اس کی واضح سی غلطیاں ہیں کہ بھول جاتا ہو، راوی جو نام ہے مثلا محمد بن ابراہیم ہے ان کو یوں چینج کر دیتا ہو کہ ابراہیم بن محمد، پھر اسی طرح اور عن کی بجائے سمیتو، اور سمیتو کی بجائے عن، حدثنا کی بجائے کوئی اور لفظ، اس طرح کے جو وہ لفظ ہیں وہ فحش، اس کی غلطیاں سامنے آتی ہیں، تو ایسا راوی تو منکر ہی کہلائے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے یا اس میں غفلت کی کثرت ہو۔ غفلت سے مراد یہ ہے کہ روایت کو بیان کرتے وقت وہ الرٹ نہ ہو، بلکہ وہ روایت کو بیان کرنے میں غافل سا نظر آئے، او نہیں جی یوں نہیں ہے، یوں ہے، پھر بات کر دی، او نہیں یوں نہیں، بس اس طرح کی جو عادت ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ الرٹ نہیں ہے، اس میں بڑی غفلت ہے۔ یا نمایاں طور پر وہ فسق میں مبتلا ہو۔ فسق سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام جس کو ہماری شریعت میں نیکی نہیں سمجھا گیا، اس کے بڑے لیولز ہیں، لیکن جس کام کو نیکی نہیں سمجھا گیا اور قرآن نے، اللہ کے رسول نے اس کو صریحاً کہا ہے کہ یہ فسق ہے، مثال کے طور پر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ فضول خرچی کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، مثلا کھا رہا ہے اور چل رہا ہے، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ نمایاں چیزیں ہیں، نمایاں، جو دین کی تعلیمات کے صراحتاً یعنی بالکل واضح طور پر مخالف ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس میں نمایاں نظر آئیں، ہر کوئی دیکھے، چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان چھپ کے کرتا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا، تو چلیں وہ تو، لیکن ایک یہ کہ جہرن یہ کام کیا جائے، کھلم کھلا، اور لوگ اس کو دیکھیں، تو اس فسق کو جو اگر وہ نمایاں طور پر کرتا ہو تو پھر حدیث بیان کرے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہو اور خود اس پہ عمل نہ کرتا ہو تو وہ حدیث صحیح بیان کرے گا؟ وہ تو اپنے اس عمل کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث کو کچھ عجیب و غریب بنا کے پیش کر دے۔ تو اس لیے یہ شرطیں تھیں محدثین کی، ان کو پڑھ کے نا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ تو پھر فرشتے ہوں گے جو زمین پہ چلتے ہوں گے، تو ایسے بندے کہاں تھے؟ ماضی میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ماضی میں تھے، اور اس وقت بھی خال خال یعنی کہیں کہیں لوگ ملتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اندھیر نہیں ہے مسلمانوں میں، لیکن تھے، اس دور میں تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دور قریب تھا، اور جتنا قریبی دور نظر آتا ہے ہمیں، اس میں تقوی، طہارت، نیکی، خدا خوفی، فسق سے اجتناب اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا،
یہ سب چیزیں ملتی ہیں. ہم ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں. ہماری تربیت جس طرح ہوئی ہے ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی. ہمارا جو ماحول ہے ان کا وہ ماحول نہیں تھا. اس لیے ہمارے وقت میں اور ان کے وقت میں بڑا فرق ہے. وہاں احساس تھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. یہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو اس لیے بڑا فرق ہے. تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بات پر بڑا سخت قسم کا ری ایکشن دکھایا اور اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنا چاہیے. مثال کے طور پر امام بخاری کے بارے میں غالباً یہ واقعہ لکھا جاتا ہے یا امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ ان کو پتا چلا کہ یہ جو حدیث ہے یہ فلاں شیخ نے روایت کی ہے. تو اس کے بارے میں علم ہوا کہ وہ فلاں شہر میں رہتا ہے. تو ٹریول کر کے وہاں گئے. کافی لمبا سفر تھا. جب وہاں پہنچے اس کے محلے میں پوچھا کہ وہ صاحب یہاں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں. یہ آگے جائیے سامنے ان کا گھر نظر آ جائے گا. تو آگے گئے پوچھا تو کسی نے کہا جی وہ جو درخت کے نیچے کھڑے ہیں نا گھوڑے کے پاس وہ صاحب ہیں. تو یہ قریب گئے. تو جب قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جھولی کو جو خالی جھولی ہے اپنا کپڑا اٹھا کے یہ بالکل قریب آئے تو دیکھا تو کپڑا یوں اٹھا کے گھوڑے کو پچکار رہے ہیں کہ آؤ. اور یہ اس لیے کر رہے تھے کہ میں کسی نے اس کو پکڑ لوں. تو انہوں نے دیکھا کہ خالی جھولی ہے اور گھوڑے کو پچکار رہے ہیں کہ کسی نے اس کو پکڑ لوں. وہیں سے چھوڑ کے واپس آ گئے. تو لوگوں نے کہا اس میں کیا تھا؟ نے کہا بس مجھے یہ خیال آیا کہ اگر یہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حدیث رسول کا معاملہ ہے تو میں اس لیے محتاط ہوں. بس اور کچھ بات نہیں. تو دیکھیں آپ چھوٹی سی بات ہے. ہمارے نزدیک کو گناہ نہیں ہے, معمولی بات ہے, لیکن ان کا معیار یہ تھا, یہ لیول تھا کہ لوگوں میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ, کوئی بھی ایسا کام اگر دیکھ لیتے تو خود اجتناب کرتے تھے کہ بس یہ چیز چونکہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک انسان کو اگر ایسے کیا جائے تو وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے, جائے کہ ایک جانور کو کیا جائے. ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں اور ان کا بچہ پرے ہے. وہ اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دوں. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کھجور ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تو ایک جھوٹ ہوتا. تو یہ باتیں ان کے ذہنوں میں تھی کہ اللہ کے ہاں تو ایک جھوٹ شمار ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حدیث میں بھی کر لے, اس لیے انہوں نے اجتناب کی. یہ لوگ تھے اس وقت, لوگوں کی سوچیں یہ تھی. آج بڑے سے بڑے گناہ کو لوگ بڑے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کیا, میں نے دھوکہ دیا. اپنی محفلوں میں بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے اور عام ہوتی ہیں باتیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو بہرحال یہ ہے کہ نمایاں طور پر وہ فسق میں مبتلا ہو. اور پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ راوی ضعیف کی مخالفت کرتا ہو. یہی منکر راوی جو ہے یہ جب حدیث بیان کرے ضعیف کی مخالفت کرتا ہو. یہ ضعیف کی بجائے ثقہ کا لفظ لکھ لیجئے, یہ غالباً بھول ہو گئی ان سے. جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہو. یعنی یہی راوی جو ہے اپنے سے بڑھ کر جو ایک اتھینٹک راوی ہے اس کی مخالفت وہ کر رہا ہے. یعنی اس نے روایت کی ہے یہی روایت, اور اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ کرو, اور یہ کہتا ہے نہ کرو. تو اب یہ چھوٹا ہو کے جس کا مقام بھی تھوڑا ہے اور اس سے بڑا ایک سکالر ہے جو اتھینٹک ہے, ثقہ ہے, وہ کہہ رہا ہے اور یہ الٹی اس کی بات کر رہا ہے, تو اب کس کی مانی جائے؟ اس کو کہا جائے گا یہ منکر ہے, یہ خود ویک سورس ہے. اور اپنے سے بڑے سکالر کی جب مخالفت کرتا ہے تو ایسے بندے کو کہہ دیا جاتا ہے منکر. اب دیکھ لیجیے یہ چھوٹی سی ٹرمز ہیں, لیکن اس میں اگر ہم خود دیکھیں نا ہمارے کئی معاشرتی جو مسائل ہیں, آپس کے تعلقات ہیں, وہ واضح ہو جاتے ہیں. اور اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف انہی ٹرمز کو استعمال کر لیا جائے بس. کسی ایک عام بندے نے جس کا فیلڈ ہی نہیں, وہ ایک ایسے بندے سے مخالفت کر رہا ہے جس کا وہ فیلڈ ہے اور اس کے فیلڈ پر کریٹیسائز کر رہا ہے, تو ایسے بندے کے بجائے جواب دینے کے صرف یہی کہا جا سکتا ہے یہ منکر ہے, یہ ضعیف ہے, کافی ہے. اس لیے یہ جو ٹرمز ہیں محدثین بہت لمبے عرصے کے بعد
جس کو کہنا ہوتا اس کی پوری ریسرچ کرنے کے بعد آخر میں یہ لفظ کہتے تھے ضعیف. یہ صرف دیکھ لیجئے کہ اتنا لمبا عرصہ اس شخص کے بارے میں اس کی جو دیا ہوا نالج ہے یا حدیثیں ہیں روایت کردہ، ان کو پڑھنے کے بعد، اس کو ملنے کے بعد، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کے بعد، لوگوں سے پوچھنے کے بعد محتاط اگر لفظ نکالا تو آخر میں صرف یہی کہا ہے ضعیف. اسی چیز نے محدثین کو اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری وقت میں کہ اگر کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بخاری تم نے کبھی کسی کی غیبت کی تھی، تو میں کم از کم اس مسئلے میں کھل کے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میں اس مسئلے میں کہہ سکتا ہوں، اور میری کوئی غلطی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور میں اس کے بارے میں کھل کے نہ کہہ سکوں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کیا مطلب؟ یعنی اگر انہوں نے کریٹیسائز کیا بھی ہے تو سوچ سمجھ کے اس کو جا کے ملے ہیں، اس کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح پڑھا ہے، اور بڑے محتاط لفظ استعمال کیے ہیں، بڑے دھیمے سے لفظ ہیں، لیکن تمام محدثین کرام کے مقابلے میں ان کے یہ دھیمے لفظ جو ہیں وہ کہتے ہیں اتنی شدید کریٹیسائز ہے جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن ہے بالکل دھیمے سے لفظ. مثلا جب وہ یہ کہہ دیں ضعیفن مثال کے طور پر، تو ان کا یہ ضعیف کہنا اس دوسرے کسی بہت بڑے عالم کا ضعیف کہہ دینا جو ہے نا، اس سے لفظ تو وہی ہیں، لیکن ان کا ضعیف کہہ دینا وہ ایسا شمار ہوتا ہے کہ واقعی اس سے بڑھ کر اب کوئی ضعیف ہو ہی نہیں سکتا، یہ مطلب ہوتا ہے اس. اس لیے امام بخاری کے جو اس طرح کے تنقیدی الفاظ ہیں یہ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. منکر الحدیث، ضعیف، اس طرح محتاط انداز سے چھوٹے چھوٹے لفظ استعمال کیے ہیں، اور ان لفظوں کو بھی محدثین کرام نے بہت بڑی تنقید سمجھا ہے، بہت بڑی تنقید. تو حدیث منکر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر یہ چیزیں ہوں اور یہ راوی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، یہ سند سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یہ راوی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو عام طور پر آپ حدیث کی کتاب میں پڑھیں گی، یہ علوم الحدیث کی کتابوں میں پڑھیں گی کہ منکر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ راوی خود ضعیف ہو اور وہ اپنے سے زیادہ اتھینٹک جو راوی ہے اس کی مخالفت کر رہا ہو. یہ تعریف عام کتابوں میں لکھی گئی ہے، یعنی راوی خود ضعیف ہو اور اپنے سے زیادہ اتھینٹک راوی جو ہے اس کی وہ مخالفت کر رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے منکر. اب اسی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ محدثین کا جو ابتدائی دور ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کا، اس دور میں منکر حدیث کی تعریف کچھ اور تھی، اور امام بخاری کے بعد کا جو دور ہے اس دور میں منکر حدیث کی تعریف یہی ہے جو کہ ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس دور میں اگر یہ تعریف جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میں، اگر ان کو کہیں بھی راوی میں یہ چیزیں نظر آ جاتی اس کو منکر نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ضعیف ہے، بس صرف ضعیف کہہ دیتے تھے. لیکن امام بخاری کے دور کے بعد کا جو دور ہے، اس دور میں پھر یہ جو ٹرمینالوجیز بنی ہیں اور انٹروڈیوس کرا ہے اس علم کو، لکھا گیا ہے مختلف علماء کی کتابوں کو جمع کر کے ایک علم کو مربوط انداز سے کتابی شکل میں پیش کیا گیا، تو پھر یہ ٹرم جو ہے نا ایک مستقل حیثیت اختیار کر گئی اور اس کا نام رکھا گیا حدیث منکر. گو یہ ضعیف ہے لیکن اس کو منکر کا نام دیا گیا تاکہ ضعیف کی قسمیں ساری بتا دی جائیں. لیکن جو وہ دور ہے، اس دور میں منکر کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ راوی صرف ایک اکیلے راوی سے بیان کر رہا ہے، بس یہ حدیث اس راوی نے صرف اسی ٹیچر سے سنی ہے اور اس روایت کو کسی اور نے اس ٹیچر کے علاوہ بیان نہیں کیا. اس کو کہا جاتا تھا منکر، بس اتنی بات تھی. تو دوسرا مطلب یہ کہ وہ صرف اس کی حدیث کی نیریشن کے بارے میں صرف اتنا بتایا جاتا تھا کہ اس حدیث کا سورس یہی ایک بندہ ہے جس سے آگے یہ حدیث پھیلی ہے، صرف اس کا نام ہے منکر. لیکن یہ نہیں کہ اس راوی پر کوئی تنقید ہے، بلکہ وہ کہا تھی یہ محدث جو ہے بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اسکالر ہے، ایکسیپٹڈ ہے اور اتھینٹک ہے، لیکن سورس وہی بنا ہے کہ جس سے یہ حدیث آگے پھیلی ہے. اس کو کہا جاتا تھا منکر. اب اس کی ایک مثال دوں میں، صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، تو اس میں اب یہ ہے کہ محمد بن ابراہیم التیمی جو ہیں یہ راوی ہیں،
بہت اتھینٹک راوی ہیں. ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث تھے. ٹھیک ہے، منکر الحدیث تھے. اب وہ منکر کا مطلب یہ نہ لیجئے گا جو ہم نے تعریف میں پڑھا ہے، بلکہ منکر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک سورس ہیں جن سے آگے یہی حدیث جو ہے نا آگے پھیلی ہے. یعنی اکیلا آدمی ہے محمد بن ابراہیم التیمی جن سے یہ حدیث آگے پھیلی ہے. یہ اکیلے ہیں، متفرد ہیں، تفرد ہے اس حدیث میں. منفرد آدمی ہیں جن سے یہ حدیث آگے بہت سے اسٹوڈنٹس نے روایت کی ہے، ورنہ ان کے دور میں ان کے مقابل میں کوئی اور بندہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو کہا جاتا تھا منکر. اب میں یہ بات میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان ہوتی ہے نا تو کوئی اس پہ کریٹیسائز یوں کر سکتا ہے کہ بھئی یہ حدیث تو منکر ہے، اس کا راوی تو فلاں منکر الحدیث ہے. اب وہ منکر کی بات سن کے نا دماغ چکرا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور وہ منکر ہو، اور منکر کی تعریف ہم نے یہ پڑھی ہوتی ہے، تو اس موقع پہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منکر کا مطلب اس دور میں یہی تھا کہ اکیلا ایک سورس بن گیا یہ بندہ اس حدیث کو آگے پھیلانے کا، ورنہ اس بندے کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے. ہاں، دو ادوار میں اس کے دو معنی تھے، لیکن اب جو اسٹیبلشڈ ٹرم ہے منکر کی وہ یہی ہے کہ وہ راوی جو ویک ہو وہ اپنے سے زیادہ اتھینٹک راوی کی مخالفت کر رہا ہو. لیکن ہم جب ان علماء کی بات سنیں گے جو امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، یا ان سے پہلے کے جو علماء ہیں، وہ جب منکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم منکر کا مطلب کیا لیں گے کہ اکیلا منفرد آدمی ہے جو کہ اس حدیث کو آگے پھیلانے کا یہی سورس ہے، کوئی اور بندہ نہیں ملتا اس کے دور میں. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث منکر کی ضد حدیث معروف ہے، اپوزٹ. کیا ہو سکتا ہے وہ معروف کی؟ پھر تعریف کیا ہوگی؟ آگے آ رہی ہے. معروف وہ حدیث ہے جسے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہو، اور یہ منکر حدیث صحیح روایت کے خلاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک اور دیکھیے محتاط عمل محدثین کا. ایک ہے حدیث متروک، اگلی حدیث ہے حدیث متروک. متروک وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں کوئی راوی متہم بالکذب ہو. کتنی بڑی بات ہے، یعنی جس پر جھوٹ کا اتہام ہو. کسی بڑے اسکالر نے کہا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، بس اتنا کہہ دیا، اس کی حدیث چھوڑ دی گئی. متروک کا مطلب اس کی حدیث چھوڑ دی گئی، کسی نے ایکسپٹ نہیں کی. یعنی اس سوسائٹی کو یا ایسے اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیے کیا ان کا ایک معیار ہوتا تھا. ایک بڑے اسکالر نے جو بات کی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بس اتنا کہا ہے، سب نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کی حدیث چھوڑ دی گئی، کسی نے حدیث اس کی لی نہیں. اور اگر کسی نے بیان کی تو کہا ہے کہ بھئی اس پر فلاں نے کریٹیسائز کیا ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس پر جھوٹ کا اتہام ہے، تو بس یہ کہا اور اس کی حدیث کو سب ایک طرف رکھتے گئے اور اس کا نام متروک کر دیا. متروک ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس اعتبار سے ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے دور میں حدیث کی ایک ایک حدیث کے بارے میں اسٹڈی بہت گہری تھارولی ہو چکی ہے. تو ایسا راوی جو روزمرہ گفتگو میں جھوٹ کا عادی ہو لیکن حدیث میں ظاہر نہ ہوتا ہو، یعنی حدیث وہ صحیح بیان کرتا ہو لیکن اپنی گفتگو میں جو روزمرہ کی گفتگو ہے اس میں جھوٹ بولتا ہو. اب کسی نے کہا بھئی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے محتاط ہو گئے. بھئی یہ عام گفتگو میں اگر یہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو پھر اس سے احتیاط برتی جائے کہ یہ ہو سکتا ہے حدیث میں بھی جھوٹ بول دے، اس لیے اس کو ایک طرف کریں. یا پھر یہ روایت کسی اور سے مروی نہ ہو اور معلوم اصولوں کے خلاف ہو. کسی اور نے تو روایت نہیں کی، یہی روایت ہی کر رہا ہے، لیکن جو معروف اصول ہیں جو حدیث کے یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان کردہ ٹیکسٹ کے، آپ کی احادیث جو آپ بیان کرتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. وہ بالکل ہی عجیب طریقے سے اس کو بیان کرتا ہو، تو ایسی حدیث کو کہہ دیا گیا یہ متروک ہے، یہ راوی متروک ہے. پھر حدیث موضوع ہے.
حدیث موضوع اس جھوٹی روایت کو کہتے ہیں جو خود گھڑی جائے اور پھر اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے. ایک انسان اس کو خود گھڑتا ہے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں نا ایک بچہ اسکول سے روتا ہوا آیا، سبزی فروش کا بچہ تھا، تو وہ مسجد سے آیا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ٹیچر نے مجھے مارا ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا. بس یہ لفظ کہے اور اس کے بعد وہاں گیا ٹیچر کے پاس، اس کہتا ہے حدثنی فلان، اور وہ سند بنا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شرارکم، کہ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو معلم صبیانکم، جو تمہارے بچوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں. اس نے یہ حدیث کھڑ دی، وہیں کھڑے کھڑے اس کو سنا دی. تو یعنی اس طرح کی بات خود گھڑ لی اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی. تو اس کو کہتے ہیں وضع. حدیث کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں الوضع، واو ضاد عین، وضع یعنی حدیث کو گھڑنا، فیبریکیٹ کرنا. اور جو حدیث اس طرح فیبریکیٹ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، حدیث موضوع. تو حدیث موضوع جو ہے یہ تقریباً ہر دور میں گھڑی گئی، ہر دور میں. اور حدیث موضوع میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بات تو نہیں ہوتی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، واعظ حضرات، خاص طور پر واعظ حضرات اور قصہ گو حضرات جو ہوتے ہیں، قصے کہانیاں سنانے والے، یہ ہمارے دور میں اب نہیں ہے، پہلے دور میں یہ قصاص ہوتے تھے. قصاص کا مطلب قصہ سنانے والے لوگ. یہ چوکوں میں، مسجدوں میں ادھر ادھر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جو ہی پتہ چلتا لوگوں کو او وہ آیا ہے تو لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے. اور وہ بیٹھتا تھا، ایسی زبردست قسم کی باتیں سناتا تھا، کہانی سے کہانی بناتا گیا. کہ بعض قصہ گوؤں کے بارے میں، واعظوں کے بارے میں یہ روایت آتی ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں مسجد میں ممبر کے اوپر اور واعظ کر رہے ہیں، اور واعظ میں ان کی اکثر باتیں فیبریکیٹڈ ہیں جو نبی علیہ السلام کے نام سے بیان کر رہے ہیں. اور ان کی گفتگو میں اتنا زبردست اثر ہے کہ نہ صرف خود رو رہے ہیں بلکہ پبلک بھی سامنے جو بیٹھی ہے دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، کیا زبردست عالم تھے. یعنی یہ رہا ہے، ہر دور میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیے ہیں. اس کی مثال خود امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل خود بیان کرتے ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں تھے تو شام کا کوئی ایک شہر ہے، موصل ہے یا حمص ہے، تو ہم وہاں گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے گئے. دونوں نماز پڑھی، بہت بڑی مسجد تھی، نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک صاحب اٹھے بڑے متشرع سے، وہ ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. اب پبلک تھی بیٹھی ان کے سامنے، تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے پہلے حدیث پڑھی. کہتے ہیں حدثنی یحییٰ بن معین، اور یحییٰ بیچ میں بیٹھے، وحدثنی احمد بن حنبل، وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے چین بنا کے جو کہانی سنائی، ایسی زبردست کہانی تھی، پورے مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا اور پبلک اتنے غور سے اس کی بات سن رہی ہے، بڑا اثر لے رہی ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں، تم نے یہ حدیث بیان کی؟ کہتے میں نے تو نہیں کی. کہ تم نے کی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں باتیں. تو خیر وہ سب اس نے کہانی سنائی جو تقریباً کہتے ہیں 200 صفحے کی تھی کہانی، اور ان کے نام سے سنائی. پبلک نے سنی، واہ واہ کر کے پبلک اٹھی چلی گئی. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اٹھ کے ان صاحب کو پکڑا، میں نے کہا یہ حدیث کس نے آپ کو سنائی ہے؟ کہنے لگے یحییٰ بن معین نے اور احمد ابن حنبل نے. تو امام یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں یحییٰ ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہیں، ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث بیان نہیں کی. وہ بڑا چالاک تھا، دیکھتا ہے ایسے، کہتے ہیں آپ یحییٰ ہیں؟ کہا ہاں. کہ میں اب تک آپ کے بارے میں جو میرا ایک تصور تھا وہ یہی تھا کہ آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ آپ انتہائی بے وقوف ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل صرف آپ ہیں، دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہا اور چلا گیا. یہ تھی لوگوں کی عادت کہ بڑے بڑے ناموں کو یوں استعمال کرتے تھے، اور ان کے نام سے حدیث جب بیان کی جاتی تھی تو لوگ بیٹھ جاتے تھے، سنتے تھے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں، غلط باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام سے اس طرح کی روایات کو
لوگ عام کرتے تھے، تاکہ جو اچھے لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں وہ بھی جب سنیں تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں یہ فضول بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی باتیں نہیں سن سکتے، جبکہ انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی ہوتی. تو یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، یہ کام ہوتا رہا ہے. تو ایسی حدیثیں بہت پھیلائی گئی ہیں، بہت پھیلائی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ ہر دور میں جب یہ کام ہوا ہے تو اس دور میں علماء بھی تھے. اب انہوں نے یہ یحییٰ بن معین کا اپنا واقعہ بیان کرتا جو اپنی کتاب میں وہ اپنے خود بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دور میں میرے نام سے یہ کام ہوا ہے اور احمد بن حنبل کے نام سے یہ کام ہوا ہے، تو پھر بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان کے معاشرے میں پھیلانے سے بچائے اور معاشرے میں موجود جھوٹی حدیثوں کو پہچاننے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے طعن راوی کے سبب، یعنی راوی پر کسی بڑے اسکالر نے کوئی کرٹیسائز کیا ہو، اس کی وجہ سے وہ حدیث ویک ہو جاتی ہے. اور اس کی یہ چند صورتیں ہیں کہ پہلی ہے حدیث معلل. ایک بڑا اسکالر ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس میں یہ علت ہے جس کی وجہ سے اس نے کرٹیسائز کیا، وہ حدیث معلول ہو گئی. اس طرح منکر کا بھی پتہ یوں ہی چلتا ہے کہ ایک چھوٹا راوی وہ اپنے سے بڑے مقام کا جو اسکالر ہے اس سے وہ اختلاف کرتا ہے، پھر کسی بڑے اسکالر نے کسی پر یہ کہہ دیا، کمنٹس دے دیے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر فیبریکیشن. یہ سب چیزیں جو ہے نا راوی پر کرٹیسائز کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ راوی کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی حدیث ویک ہو جاتی ہے. پھر تیسرا ہے کہ ثقہ راویوں سے اختلاف کے سبب مردود احادیث. یعنی آپ سوچیں کہ ایک طرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ایک طرف ایک عام سا اسکالر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور ایک عام اسکالر وہی حدیث کسی اور انداز سے بیان کرتا ہے. اب یہ عام بندہ ایک بہت بڑے اسکالر سے اختلاف کر رہا ہے، تو یہ ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی سے اختلاف کے سبب یہ اختلاف کر رہا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اس کی حدیث کیا ہوگی؟ مردود ہو جائے گی. اور اس کی پھر آگے قسمیں ہیں، ایک ہے شاذ، دوسری ہے مدرج، تیسری ہے مقلوب، اور چوتھی ہے مزید. ذرا اس کا لمبا نام ہے، انہوں نے جہاں مختصر لکھا ہے. اور پانچویں ہے مصحف، ہا کے اوپر شد لگا کے زبر لگا لیجیے. اور چھٹی ہے مضطرب، یہ را کے اوپر زبر ہے، مضطرب، مضطرب نہیں کہنا اس کو، مضطرب کہنا ہے. یہ ہم نے پڑھ لی ہیں. شاذ حدیث کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کو ذرا مزید دیکھ لیجیے. حدیث شاذ وہ حدیث جس میں مقبول راوی اپنے سے زیادہ مقبول راوی کی روایت کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے نا، ہم نے صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا کہ شاذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہی پڑھا ہے، یہ جو ہے کہ راوی ہے ثقہ، وہ اپنے سے زیادہ اتھینٹک راوی کی مخالفت کر رہا ہے، تو لہذا اس کی مخالفت، یہ جو ثقہ راوی ہے اس کی حدیث کو کہا جائے گا شاذ. اور جس کی مخالفت کر رہا ہے جو بہت بڑا اسکالر ہے اس کی حدیث کو کہا جائے گا محفوظ. مثلا اس کی مثال ہے ابن عیینہ، یہ روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے، وہ اوسجہ سے، اور وہ ابن عباس سے. یہ حدیث ایک محفوظ روایت ہے، اتھینٹک ہے، صحیح ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور سند یوں ہے کہ حماد بن زید عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں اور عمرو بن دینار اوسجہ سے روایت کرتے ہیں. ایک ابن عیینہ روایت کرتے ہیں، دوسرے حماد بن زید، باقی آگے ٹھیک ہے. اب فرق کیا یہاں؟ یہ دوسری سند شاذ ہے اور غیر محفوظ ہے، یہاں صحابی ابن عباس کا نام بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا حماد بن زید جب روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمرو بن دینار نے روایت کیا، وہ اوسجہ سے، اور اوسجہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن عباس کا نام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ حدیث پہلی حدیث کی مخالفت کر رہی ہے. اچھا، راوی دونوں ایک ہی ہیں، ابن عیینہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور حماد بن زید بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابن عیینہ ان سے زیادہ ثقہ ہیں اور حماد بن زید ذرا کم ہیں. وہ ثقہ ہیں لیکن اس پائے کے نہیں جو ابن عیینہ کا ہے. تو اب یہ ابن عیینہ کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ حماد بن زید کر رہے ہیں، کیونکہ حماد بن زید نے اس حدیث کو اوسجہ سے، اور پھر اوسجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن عباس کا نام ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پہلی حدیث محفوظ ہو جائے گی اور دوسری حدیث کیا کہلائے گی؟ شاذ.
تو بس یہی ہے. چنانچہ یہ سند مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے. موقوف کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس پہ آ کے وہ رک گئی ہے، اور یہ دوسری اوسجہ تک آ کے رک گئی ہے، اور دوسری مقطوع ہے. اگرچہ کہ اس کے بقیہ تمام راوی ثقہ ہیں، راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن مخالفت کا پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو ہم یوں لیں گے کہ ابن عیینہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ ابن عباس کا قول ہے، اور حماد بن زید نے اس کو اوسجہ کا قول بنا کے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. تو شاذ حدیث جو ہے یہ غیر مقبول ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کی بات مانیں گے، ان دونوں میں پہلی کی بات مانیں گے کہ جس کا نام ہے اس کے نام سے حدیث بیان کی جائے. پھر دوسری قسم ہے حدیث مدرج. حدیث مدرج اس کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ متن یا سند میں اصل سند یا اصل متن کے علاوہ کوئی اور اضافہ کر دیا گیا ہو. چین میں جو اصل چین ہے وہ موجود ہے، لیکن وہاں چند ایک آدھ نام اور ڈال دیا گیا ہو، یا کسی اور طریقے سے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہو. یا متن ہے، متن محفوظ ہے، لیکن اسی متن میں ایک دو لفظ ایڈ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مدرج، یعنی اس میں ادراج ہوتا ہے. ادراج کا مطلب یعنی اضافہ الفاظ کا، جو صحیح الفاظ ہیں ان میں چند ایک اور الفاظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہ یہ کہ حدیث میں کوئی چیز درج کر دی جاتی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مدرج المتن اور دوسری ہے مدرج السند. ٹھیک ہے، یعنی متن میں بھی ہو سکتا ہے اضافہ اور سند میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ اذان کے بعد کی ایک دعا ہے نا؟ اچھا، اس دعا میں اگر صحیح سند آپ پڑھیں اور اس کا صحیح متن پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ دعا پڑھو: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اصل حدیث کی، صحیح حدیث کی یہی دعا. اب اس میں حدیث کی یہ ٹیکسٹ موجود ہے، لیکن چند ایک الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، یہ لفظ ہیں جو ایڈ کر دیے گئے ہیں. پھر اینڈ میں کیا ہے؟ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہیں تک سٹاپ ہے. لیکن جو ایڈیشن ہے وہ یہ کی گئی: انک لا تخلف المیعاد، یہ لفظ اضافہ کر دیا گیا. اسی طرح نماز پڑھتے ہیں ہم، سلام پھیرتے ہیں: ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ الفاظ ہیں، یہ صحیح حدیث کے الفاظ یہی ہیں. اب اس میں جو ادراج ہے وہ یہ ہے: اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تو یہ جو ادراج ہے، یہ ادراج اس قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مدرج. ٹھیک ہے، تو جو حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں ادراج رکھتی ہے، یعنی اس میں الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو یہ حدیث ویک ہوتی ہے. دعا کیا ہے کھانے کے بعد کی؟ وجعلنا من المسلمین. یہ من جو ہے نا، یہ ایڈڈ چیز ہے، یہ ادراج ہے. صحیح حدیث کے الفاظ یوں ہیں: وجعلنا مسلمین، من نہیں ہے. یعنی مور اتھینٹک جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہیں، وجعلنا مسلمین. تو اس طرح کی ہیں بہت سی چیزیں ہیں، ہم خیر کا کام سمجھ کے یاد رکھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو جب یہ علم پڑھیں گے تو یہ چیزیں یوں واضح ہوتی ہیں. تو ادراج کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو ٹیکسٹ ہوگی نا، ٹیکسٹ یا سند ہوگی، تو سند کو لے لیں یا ٹیکسٹ کو لے لیں. بالفرض آپ ٹیکسٹ کو لے لیں، تو ٹیکسٹ میں ادراج یوں ہوتا ہے، یا تو ٹیکسٹ کے شروع میں ہوتا ہے ادراج، یا ٹیکسٹ کے بیچ میں ہوتا ہے، یا ٹیکسٹ کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ادراج. اچھا، کچھ ادراج اس قسم کی بھی ہوتا ہے کہ مثلا لفظ کی وضاحت چاہیے ہوتی ہے، حدیث کی ٹیکسٹ بنا کے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ حدیث کے لفظ کی وضاحت جو نیریٹر ہے وہ کر دیتا ہے، تو اس وضاحت کو قبول کیا گیا ہے، اس ادراج کو یہ سمجھا گیا ہے کہ واقعی یہ حدیث کی ٹیکسٹ میں شامل نہیں ہے بلکہ اس لفظ کی وضاحت کی ہے راوی نے، تو ایکسیپٹڈ ہے۔ مثلا آپ وہ حدیث وحی پڑھیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں یہ لفظ ہیں وَكَانَ يَتَحَنَّثُ، ٹھیک ہے، کہ آپ میڈیٹیشن کرتے تھے۔ اب وہ یہ یتحنث کے جو لفظ ہیں یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حدیث روایت کرتے ہوئے بولتے ہیں، ٹیکسٹ ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن جب یتحنث کا لفظ آتا ہے تو وہاں اب خود اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں، ای التعبد اللیالی، وہ یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، یعنی چند رات اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد گھر آتے تھے، کھانا ختم ہو جاتا، آتے لے جاتے، پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو کہنا ای یتعبد تعبد اللیالی، یعنی چند رات عبادت کرنا، یہ یتحنث کی وضاحت ہے، اس لفظ کا معنی بتایا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہ ٹیکسٹ میں آ گیا ہے لیکن اس کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، حدیث کے اصل لفظ ہے یتحنث، بس ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ادراج قابل قبول ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کتاب پڑھیں، صحیح مسلم، آپ جب پڑھیں گی تو اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی نیریشن یعنی سند کو جب بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے کرتے یہ کہتے ہیں یعنی حدثنا محمد، بس سٹاپ ہو جاتے ہیں، آگے کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ یعنی محمد کون ہے، کس کا بیٹا ہے، وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ جو نیریٹر ہے نا ان سے پہلے اس نے جب اس کا نام لیا تو یہی کہا حدثنا محمد، ٹھیک ہے۔ اب نیریشن میں اس کا نام صرف محمد ہے، اب پتہ چلے یہ محمد کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس لیے کہ بہت سے محمد ہوتے ہیں۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ خود کیا کرتے ہیں کہ وہ لکھ کے نا حدثنا محمد، یعنی اس راوی نے کہا حدثنا محمد، ہمیں حدیث بیان کی محمد نے، اب یہ محمد کون ہے اس کی خود آگے وضاحت کرتے ہیں، ای ابن ابراہیم، یعنی ابراہیم کا بیٹا۔ اب یہ جو کہنا نا ای ابن ابراہیم یعنی ابراہیم کا بیٹا، تو یہ کیا ہے، ادراج ہے، اور یہ ادراج بھی قابل قبول ہے، اس لیے کہ اگر امام مسلم ہمیں نہ بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون ہے محمد؟ امام مسلم نے تو جان لیا لیکن ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو اس لیے وہ اس کی وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ادراج جو ہے، حدیث کی ابتدا میں ادراج کم ہوتا ہے، حدیث کے درمیان میں ادراج بہت ہی کم ہوتا ہے، اور حدیث کے آخر میں ادراج اکثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس ادراج کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے، اور اس کو ٹیکسٹ کا یا سند کا یعنی سند کا حصہ نہیں سمجھا جاتا جس طرح کے نیریٹر نے بیان کیا ہے، اور صرف اس کو واضح کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والے کو کل کو کوئی ابہام نہ رہے، وہ مشکل میں نہ پڑھے، تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے، تو ایسا ادراج قابل قبول ہے۔ لیکن اگر اس کو حدیث کا حصہ بنا کے پیش کیا جائے تو وہ ادراج قابل قبول نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ مثالیں دی ہیں دعاؤں کی، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث مقلوب ہے، مقلوب قلب سے ہے، قلب جانتی ہیں نا، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ کیوں کہتے ہیں اس کو قلب؟ اس لیے کہ پھرتا رہتا ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، سوچا ہے کہ یہ کروں، پھر خیال آیا اچھا یہ بھی کر لوں، پھر اٹھے چلے تو کوئی اور کام شروع کر دیا۔ تو یہ جس طرح دل پھرتا ہے ایسے انسان کو بھی وہ پھراتا رہتا ہے۔ تو قلب کا مطلب یہی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ تو مقلوب وہی الٹی پلٹی حدیث، یعنی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلے سند یا متن میں، یعنی سند میں یا متن میں تقدیم یا تاخیر سے ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیا جائے۔ یعنی مثلا نام یوں تھا محمد بن ابراہیم، اس کو یوں کر دیا گیا ابراہیم بن محمد، یعنی تقدیم کا مطلب اس کو آگے کر دیا گیا اور اس کو تاخیر کر دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، یا اس کو پیچھے کر دیا گیا اور اس کو آگے کر دیا گیا، یہ ہے تقدیم و تاخیر۔ اس کی مثال دیکھیے،
مقلوب السند کی مثال ہے جس میں راوی کا نام الٹ دیا گیا ہو، جیسے کعب بن مرہ یہ نام تھا، اب نیریٹر نے اس کو جب بیان کیا تو کہتا ہے مرہ بن کعب، ہو جاتا ہے، باپ کو بیٹا بنا دیا، بیٹے کو باپ بنا دیا. لیکن یہ محدثین کے نزدیک بڑی اہم چیزیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ایک ایک چیز کو وہ نکال دیتے ہیں. پھر اسی طرح مقلوب المتن کی مثال ہے، یعنی متن کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک راوی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین کاموں میں ایک بہترین کام یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. نبی علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ حتی کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ ہیں لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. لیکن نیریٹر جب اس کو روایت کرتا ہے تو یوں کہتا ہے لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، کہ اس کا دائیں ہاتھ بالکل نہ جانے کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. بھول جاتا ہے نا آدمی، تو بینی اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو وہ شمال اور یمین وہ بندہ اسی میں ہی رہتا ہے کہ شمال کس کو، اس کو کہتے ہیں، اور یمین اس کو کہتے ہیں. تو اس نے جو نبی علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ یمین نے جو خرچ کیا ہے، یعنی دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے، اس کا علم اس کو نہ ہو، اس نے اس کو الٹ کر دیا. اس نے یوں کیا کہ جو اس نے خرچ کیا بائیں ہاتھ نے، وہ اس کو پتہ نہ چلے، تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی حدیث بھی مقلوب کہلاتی، یعنی مقلوب اس متن، اس میں متن میں بات کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے. پھر اسی طرح مثلا ہم لوگ بولتے ہیں عام و خاص، ہم کہتے ہیں عام و خاص کا کام ہے، جبکہ یہ عام و خاص نہیں ہوتا. پہلے خاص کا نام لیا جاتا ہے، پھر عام کا نام لیا جاتا ہے، خاص و عام. پھر اور قسمیں چوتھی المزید فی متصل الاسانید، المزید فی متصل الاسانید، وہ المزید کا جو لفظ لکھا تھا نا ایک، اب اس کا پورا نام یہ ہے. اچھا یہ کیا مطلب ہے المزید فی متصل الاسانید؟ لفظ پہ غور کیجیے اور اس کا معنی سمجھیے. المزید کا مطلب ہے زیادہ کی گئی، فی میں متصل الاسانید، متصل سند میں، یعنی جس کی سند بظاہر متصل ہے اس میں کسی راوی کا اضافہ کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے المزید فی المتصل اسانید. اس کی مثال شاید آگے دیں گے وہ. پھر آگے ہے حدیث مصحف. مصحف صحف، صحف، صحافی، صحافی، ٹھیک ہے نا، صحافی. تو صحف کہتے ہیں یہ پیپرز کو، اکیلے اکیلے پیپرز کو کہا جاتا ہے صحیفہ. صحیفہ بھی اسی سے ہی ہے. ہاں قرآن پاک کا نام مصحف ہے تو یہ اسی سے ہی. تو صحیفہ یعنی کاغذ کو، پیپر کو کہہ دیا جاتا ہے. تو صحافی کو اس لیے صحافی کہتے ہیں کہ وہ پیپر کا بڑا استعمال کرتا ہے، جو بات آئی لکھ لی پھر لکھی، وہ پیپر کا استعمال کرتا ہے. پیپر کا استعمال اس کے نزدیک زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بات سنی ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ وہ کم غور کرتا ہے یا کم محنت کرتا ہے. تو اس لیے اس کو صحافی کہتے ہیں. وہ بات کی تہ تک نہیں جاتا، وہ کھوج نہیں لگاتا، وہ محض دیکھ کے، اندازے لگا کے، ادھر ادھر سے سن کے کوئی بات لکھی اور شائع کر دی. یہ محدثین کے نزدیک اس کو صحافی کہا جاتا ہے، جس میں جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو جو محدث اس قسم کا کام کرتا تھا نا، اس کو کہا جاتا تھا مصحف، یا یہ صحافی ہے. صحافیون، صحافیون کے لفظ کہتے تھے اس کو. یہ صحافی ہے، یہ ورقوں کے ساتھ ورقے بھرتا رہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ بات اصل کیا ہے. اگر بات اصل کا پتہ چل جائے تو پھر وہ بات بڑی مختصر ہوتی ہے، مختصر بات ہوتی ہے بس، اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے. ورنہ ورقے بھرنے والی بات ہوتی ہے، کہانیاں بنانے والی بات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے لکھیں، جو بات لکھیں اس کی تہ تک پہنچیں. محدثین نے اس کام کو پسند نہیں کیا، اس لیے جو یہ کام کرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا صحافی، اور اسی سے یہ مصحف کا لفظ ہے.
مصحف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں علم حدیث کا ایک ماہر فن، یعنی حدیث کا کوئی عالم محدث ثقہ راویوں کے کلمات کو لفظی یا معنوی طور پر بدل دیتا ہے. یہ ہوتا ہے، یعنی ماہرین فن کبھی کاتب کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں، کبھی نقطوں کی تبدیلی کرتے ہیں، اور کبھی حروف کی شکل میں تبدیلی کر دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں حدیث مصحف تصحیح شدہ ہوتی ہے. میرے ہاتھ یہ کتاب آئی، اس کتاب میں نہ زبر لگے ہوئے، نہ زیر، نہ نقطے. اب یہ کتاب ہے، کتاب ٹھیک ہے، لیکن اب ہوتا یوں ہے کہ اب اس کتاب کو میں تو سمجھ رہا ہوں، دوسرا نہیں سمجھ رہا. مثال کے طور پر میں نے شاید آپ کو مثالیں دی تھی کہ میں نے ایک نام لکھا ہے کہ حدیث مجھے بیان کی محمد ابن حبان نے، ٹھیک ہے. اب حبان کا لفظ میں نے لکھا بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر کے. میں تو سمجھ گیا کیونکہ میں نے سنا اپنے ٹیچر سے، اس نے کہا محمد ابن حبان، میں نے محمد ابن حبان لکھی، اور حبان جو ہے وہ کیا بغیر نقطے کے لکھا ہوا. یہ کتاب تیار ہو گئی. اب یہ کتاب کسی تیسرے بندے کے پاس جاتی ہے. اب وہ یہ پڑھتا ہے، کہتا ہے بھئی یہاں امکان ہے کہ میں نے تو سمجھ لیا محمد ابن حبان، لیکن کوئی اور اس کو حیان پڑھ سکتا ہے، حنان پڑھ سکتا ہے، خبان پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہی نا؟ تو یہ امکان ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ میری اس کتاب پہ زبر، زیر، پیش اور نقطے لگا دیتا ہے، اور پھر اس کتاب کو آگے بیان کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کتاب کو روایت کرنے میں غلطی نہ کھائیں. تو دوسرا مطلب کیا ہوا کہ میری کتاب وہ تصحیح شدہ ہو جاتی ہے، اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، اور وہ صحیح شدہ کتاب اب آگے نیریٹ ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے مصحف، یعنی حدیث مصحف تصحیح شدہ ہوتی ہے. شروع میں ایسے تھا، غلطیاں ہوئی ہیں. قرآن مجید میں بھی اس قسم کا کام ہوا ہے. لوگ قرات کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، اور صحابہ کرام کے دور میں یہ ہوا. اجمی جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ہاں قرات میں اختلاف ہوا. پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے آ کے حضرت عثمان سے عرض کی کہ یہ ہو رہا ہے. تو حضرت عثمان نے پھر یہ کچھ کیا کہ قرآن کمیٹی بنائی، قرآن لکھو اور اس انداز سے لکھو جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، قرات میں غلطی نہ ہو. تو الحمدللہ پھر وہ ٹھیک چل پڑا، سلسلہ ٹھیک ہو گیا. تو ایسی حدیث کو حدیث مصحف کہا جاتا ہے. جی یہ تو ٹھیک ہے نا، تصحیح شدہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر اگر حدیث بیان کی جائے تو وہ کیسے لگے گی؟ اس میں تو غلطیاں ہوں گی، اور ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ سننے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک نام کہوں کہ حدثنی اسیر، ٹھیک ہے، اب دور جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس نے اسیر جب لکھا ہے تو اس کو یوں سمجھ آئے کہ اس سے مراد اسیر عین سے ہے، اس نے عین سے لکھ لیا جبکہ وہ ہے الف سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ الف کو عین سے لکھ دیتا ہے. اب اس طرح کی ہیں کتابوں میں یہ چیزیں آئی ہیں. اب اس کو ڈکلیئر کیا محدثین نے کہ بھئی نہیں، یہ اسیر نہیں ہے بلکہ اسیر ہے، الف سے ہے. اس کو غلطی ہوئی ہے، سننے میں غلطی ہوئی ہے. تو اس طرح کی ہوتے ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اندلس کے ایک اسکالر تھے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ، قاضی عیاض، ان کی کتاب ہے مشارق الانوار، بہت اچھی کتاب ہے، عربی میں ہے. اس میں انہوں نے ان چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ کہاں کہاں لوگوں میں سننے میں صرف غلطیاں ہوئی ہیں کہ لفظ کیا ٹیچر نے بولا، اسٹوڈنٹ نے کیا لکھا جو قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دور بیٹھے تھے انہوں نے کیا سمجھا. اس لیے جب چیز لکھنی ہو تو ٹیچر کے قریب بیٹھنا چاہیے، پرے پرے نہیں بیٹھنا چاہیے. جس کو کیا کہتے ہیں بیک سیٹر. تو وہ کوشش ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی تھی ہم قریب بیٹھے، قریب ہی چاروں طرف اس کے بیٹھ جاتے تھے تو بیچ میں بیٹھے ہیں تاکہ ان کی بات ہم اچھی طرح سن سکیں اور لکھ سکیں، کوئی غلطی نہ ہو. یعنی اتنا احتیاط برتی جاتی تھی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کی قلم جو ہے نا، وہ قلم اس نے تازہ بنائی ہے، نئی بنائی ہے، اور نئی قلم ہونا تو وہ نرم نہیں ہوتی، اس سے جب لکھا جائے تو اس سے آوازیں نکلتی ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹ جو نئی قلم بنا کے آتے تھے وہ جب اس قسم کی حدیث کو لکھتے تھے سن کے، تو اگر لکھتے وقت اس کے قلم سے آواز باہر نکل رہی ہے تو ایسے بندے کو بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی نہیں، اس کا سننا درست نہیں ہوگا، اس کا سننا درست نہیں ہوگا، یہ کہیں غلطی کھا سکتا ہے. اور واقعی اس میں غلطیاں تھیں، یہاں تک دیکھا گیا. تو اس لیے یہ چیزیں کافی حد تک، یعنی وہ ایک بڑی سرگرمیاں تھیں، بڑی ایکٹیویٹیز تھیں لوگوں کی
علمی اور اس علم کو کس طرح آگے پہنچانا ہے، کس طرح لینا ہے، کس طرح چیزیں لانی ہیں، کتاب، کاغذ، قلم، دوات، یہ سب چیزیں ایک ایک شے آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک ایک محفل میں 40 ہزار دواتیں ہوتی تھی، قلم چلتے تھے، اور جب وہ حدیث کی کتاب ختم ہو جاتی تھی 5 دنوں میں، 10 دنوں میں، تو وہ بیک وقت 40,000 نسخہ جو ہے نا اس کتاب کا وہ شائع ہو جاتا تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا. پریس کا دور نہیں تھا، وہ اس طرح یہ چیزیں عام مل جاتی تھی. پھر آخری حدیث ہے حدیث مضطرب. یہ رے کے نیچے زیر لگی، یہاں زبر لگا لیں. حدیث مضطرب، حدیث کی ایسی شکلیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متعارض ہوں، جن کو باہم جمع کرنا یا ایک دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو. یعنی مثلا 2 حدیثیں آئی ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اپوزٹ ہونے کے باوجود ایک اور چیز ان میں یہ ملتی ہے کہ دونوں لیول کے اعتبار سے، اتھینٹسٹی کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہیں. مخالف بھی ہیں، ایک دوسرے کے مختلف بھی ہیں، اور ثقاہت کے اعتبار سے، اتھینٹسٹی کے اعتبار سے دونوں کا لیول ایک ہی ہے. اب ایک بندہ جو پڑھتا ہے، جو حدیث کا اسکالر ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو ترجیح دوں، اس کو دوں، اس کو مانوں، اس کو چھوڑوں. تو وہاں اس کو اضطراب ہوتا ہے. یہ اضطراب کا جو لفظ ہے نا، یہ اس وقت آپ سوچ لیجئے کہ یہاں اس کو اضطراب ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دے پاتا، کہ میں اس کو چھوڑوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو قبول کروں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پھر کیا کرتا ہے، وہ کوئی شکل نہیں بنتی. وہ سوچتا ہے کہ چلے میں ٹیکسٹ کو ایک دوسرے میں ضم کر کے اس کا کوئی مطلب نکال لوں، وہ بھی نہیں نکلتا، وہ بھی نہیں نکلتا. مثال کے طور پر حدیث میں مثلا یہ آتا ہے نا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتی تھیں مسجد سے، تو اندھیرے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے. صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی اتنی جلدی پڑھ لیتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا. اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اسفروا بالفجر، کہ صبح کو چٹا کر کے پڑھو، سفید کر کے پڑھو، فجر کو ماحول سفید کر کے پڑھو، یعنی دن ذرا روشنی ہو جائے. یہی ہمارا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ارلی پڑھو، کوئی کہتا ہے ذرا لیٹ پڑھو. اب محدثین نے کیا کہ ان دونوں کو جمع کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اختلاف نہیں ہے. وہ یوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ سٹارٹ اس وقت لیں جب بالکل اندھیرا ہو، اور اتنی لمبی قرات کریں جب سلام پھریں تو روشنی ہو جائے. دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوشش یہاں بھی نظر نہیں آتی. وہاں ٹکراؤ ہے، لیول ایک ہے، ایک دوسرے کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکی. تو اس صورت میں محدثین جو ہے نا، محدث جو ہے نا، وہ مضطرب سا ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں. تو وہ پھر ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ حدیث مضطرب ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور کہتا ہے میں انتظار کروں گا اور سٹڈی کروں گا اور پڑھوں گا حتیٰ کہ کوئی راہ نکل آئے. لیکن وہ فیصلہ یہ نہیں کرتا اپنی طرف سے یا مل کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے. یہ فیصلہ نہیں کرتے، وہ ٹھہر جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ بڑا محتاط معاملہ ہے یہ. اگر وہ کسی کو ضعیف کہتا ہے تو دوسرے کہیں گے آپ کیوں ضعیف کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے. کئی دلائل سامنے آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں متعارض روایات کی سندیں ایک ہی درجے کی حامل ہوتی ہیں. سند ایک درجے کی حامل ہے، راوی بھی ایک درجے کے ہیں، سب کا لیول برابر ہے، لیکن آپس میں ٹکراؤ ہے، کوئی شکل نہیں بنتی کہ ایک دوسرے کو. تو اس صورت میں ایسی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے. لوگوں کو وقتی طور پر یہ پریشانی ہوئی ہے، لیکن جب یہ دوسرے اسکالر کے ہاتھ میں یہ حدیث آئی، اس نے پڑھا، اس نے آرام سے اس کا حل نکال دیا. تو ایسے حل کو آپ دیکھیں تو امام ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی جو شرح ہے، اس میں یہ سارے حل مل جاتے ہیں. اس میں یہ بڑی خوبیاں ہیں اس شرح میں. تو یہ سب چیزیں وہاں آپ کو مل جائیں گی. بعض علماء یہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی حدیث مسترب ہے تو آپ میرے پاس لائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان کا ایک علمی لیول ہوتا ہے، اس کی سوچ نہیں بن سکی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسی کے فیصلے پہ دوسرے علماء نے وہ مل جل کے اس حدیث کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے اور یہ نہیں ہے، یا یہ حدیث اس اعتبار سے ٹھیک ہے یا یہ نہیں ہے، یا ان دونوں میں ہم کمبینیشن یوں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شکل بنا لیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، یہیں تک کافی انشاءاللہ، پھر باقی ہم بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. تھوڑا سا اس کا ریویو دیکھیں گے اور پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی تھرسڈے کلاس کے ساتھ. اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے یہ کہ جو ضعیف حدیث کو قرار دینے کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کو کھول لیجئے اور مجھے بتائیے المعلق جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے. حدیث جو معلق ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سبین حدیث معلق اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب سند میں ابتدا سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی جو ہے اس کا ذکر لگاتار چھوٹتا رہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بنی اتصال سند. ٹھیک ہے، سند کا جو تسلسل ہے وہ چھوٹ گیا. اچھا المعلل، معلل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا وجہ ہے؟ ضبط ہے اس کا یا عدل ہے اس کا؟ جو راوی ہے اس کا حافظہ اور اس کا ضبط کمزور ہے. بک میں لکھا ہوا ہے مخفی علت اور چھپی کمزوری. ہاں چھپی جی، اس کمزوری. کا یعنی کہ وہم ہو جاتا ہے نا، اس کو وہم غلط ہو فہمی جاتا ہو جاتی ہے اس کو. ہے. گڈ. اچھا آگے مجھے بتائیے ہم نے جو اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی ہے تو اس میں استاد نے ہمیں بتائی تھی، ایک میں اضافہ تھا اور ایک میں اضافہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جس میں اضافہ تھا وہ کس کیٹیگری میں ڈالوں؟ اس حدیث کو کس کیٹیگری میں ڈالوں؟ یہاں پر شاذ میں، مدرج میں، کس والی میں ڈالوں بتائیے؟ ان تینوں میں مدرج سے میں. مدرج میں ڈالوں گی. مدرج میں مدرج میں ڈالوں گی. مدرج اور میں. متن میں مدرج متن میں. ہاں متن میں ہے مدرج. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا مجھے بتائیے کہ وہ کون سی حدیث یہاں پر ہم نے پڑھی ہے جس میں سند میں نام بدل دیا؟ یہ سند والی میں جو راوی کا نام کعب بن بدل دیا. مرہ اور مرہ بن کعب یعنی الٹا کر دیا جس میں. ٹھیک جی. ہے، تو وہ کس کیٹیگری میں آ گیا؟ مقلوب. مقلوب. میں آ مقلوب گیا. مقلوب میں آ گیا. گڈ. اچھا اب مجھے بتائیے کہ اگر حدیث میں نقطوں اور حروف کی تبدیلی کر دی جائے تو وہ کس کیٹیگری میں ڈالی جائے گی؟ ان تینوں میں سے بتائیے. مصحف 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 میں. مصحف کیا پڑھیں گے؟ مصحف. مصحف کیونکہ ہاں کے اوپر مصحف ٹھیک ہے. جی مصحف. مصحف. مصحف ٹھیک ہے، جی مصحف. سواد کو ہا میں مرچ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے چلیں گڈ. آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گی. اچھا اب مجھے بتائیے کہ سند میں ایک راوی کا اگر اضافہ کر دیا جائے تو وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ سند میں ایک راوی کا اضافہ کر دیا. وہ آئے گا المزید فی متصل اسانید. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. المزید فی متصل اسانید میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی اچھا مجھے بتائیے کہ یہ جو استاد نے دعا بتائی تھی دونوں میں سے، تو کون سی دعا پہ عمل کیا جائے گا؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ یا انک لا تخلف المیعاد؟ پہلی والی جو آپ نے پڑھی. پہلے والی جو آپ نے پہلی پڑھی. والی کو پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ انک لا تخلف المیعاد جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ آج کا ہمارا شارٹ لیسن تھا. آج کا اتنا ہی ریویو تھا ہمارا لیسن کا. انشاءاللہ آگے پھر کنٹینیو رکھیں گے آپ لوگ کا. یہیں پہ کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جو کوئی بھی سوال ہو تو وہ پرسنلی مجھے بھیج سکتے ہیں، پی ایم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں انشاءاللہ آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. کسی کا بھی کوئی کنفیوژن ہو، کسی کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہو تو کائنڈلی آپس میں بڑی سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر مزید سمجھنا ہے تو مجھے پی ایم کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم اینی ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سبین. Thank you.